بتا رہا ہوں قرآن کی آیات دو طرح کی ہے، محکمات، متشابہات۔ محکم وہ ہے جو سمجھ میں آئے، متشابہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ الف لام میم متشابہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی بتا دے اس کا کیا معنی ہے، کسی کو پتہ نہیں، مولوی کو بھی پتہ نہیں ہے، مفتی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں، کیوں متشابہات ہے؟ الف لام میم متشابہ معنی پتہ نہیں ہے، لیکن جو محکمات ہیں وہ ہیں جس کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آیات دو طرح کی ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکمات ان کو کہا جاتا ہے جو سمجھ میں آئے، متشابہ اس کو کہا جاتا ہے جو سمجھ میں، بولو میرے ساتھ، جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، پھر آیات میں محکمات ہیں، پھر انہی میں متشابہات ہیں۔ قرآن کی آیات ہیں، چاہے محکمات ہیں چاہے متشابہات ہیں، لیکن ہیں ساری قابل احترام، ہیں کہ نہیں؟ بھائی جو آیات آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی قابل ہے۔ بھائی قرآن کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں، چاہے متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں چاہے محکم کو ہاتھ لگا رہا ہوں، وضو کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن اٹھا رہا ہوں، وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی میں تو متشابہ آیت کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اور متشابہ تو وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور بھائی تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کو آیت بنا دیا ہے، تیری سمجھ میں نہ بھی آئے، اگر ہاتھ لگانا ہے تو پاکی میں لگانا ہے، پہلے وضو کر پھر ہاتھ لگا۔ جیسے قرآن کی آیات ہیں، اور آیات پھر محکمات ہیں، پھر ان کے اندر متشابہات ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شخصیات ہیں۔ کیا ہیں؟ شخصیات ہیں، اور صحابہ میں وہ صحابہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتے ہیں، یعنی محکمات ہیں، اور صحابہ میں وہ صحابہ ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ قرآن کی آیاتوں میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، جیسے قرآن کی آیات ہیں، صحابہ شخصیات ہیں، قرآن کی آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، اور صحابہ بھی محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آتے، اور آیتیں بھی وہ ہیں جو تیری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو نہیں آتی، لیکن قرآن کو ہاتھ لگائے گا، وضو کا ہونا ضروری ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں بات کرے گا تو احترام رکھنا ضروری ہے، اور دل کے اندر احترام نہ ہوگا تو صحابہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اگر وضو نہیں ہوگا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔